حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام رمضان میں جو اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا، نیکیوں کا جو سیزن ہوتا ہے اس کا انتظار رجب سے شروع کر دیا کرتے تھے، اور کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ رجب کے بارے میں کیا فرمایا؟ رجب کے بارے میں بتایا میری امت کا مہینہ، شعبان کے بارے میں فرمایا یہ میرا مہینہ، اور رمضان کے بارے میں فرمایا یہ اللہ رب العزت کا مہینہ۔ تو نبی علیہ السلام کو انتظار ہوتا تھا رمضان المبارک کا، اور یہ دعا مانگتے تھے۔ آج اگر ہم اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں تو کتنے لوگوں نے دعا مانگی ہوگی؟ یہ سنت بھی مٹتی جا رہی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، سنت پر عمل کرنا تو آگے کی بات، اور جن کو پتہ ہے تو ان کو یاد کتنے کو رہتا ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے رہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، سنت ہے۔ اچھا، رجب، شعبان اور رمضان، اس کی بھی نا بعض مشائخ نے، دل والوں نے نا عجیب عجیب باتیں اس کے بارے میں، اس کی عجیب منظر کشی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ نا تخم ریزی کا، بیج کے بونے کا مہینہ ہے۔ جیسے کسان کھیت میں بیج ڈال دیتا ہے تو رجب کا مہینہ بیج کے بونے کا مہینہ ہوا۔ شعبان کا مہینہ کہتے ہیں پانی دینے کا مہینہ، یعنی انسان اتنا اللہ کے آگے روئے کہ اس بیج کو جو اس نے اللہ کی محبت کا بویا ہے اس کی آبیاری کرے۔ اور رمضان فرمایا کہ فصل کاٹنے کا مہینہ۔ کسی نے ایسے کہا کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ توبہ کرنے کا مہینہ ہے، کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، اور شعبان کا مہینہ یہ محبت الہی کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ قربت الہی کا مہینہ۔ ایک ترتیب چل رہی ہے نا، تو جو پہلے سے تیاری کرتے ہیں ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اسی طرح کسی نے مثال دی کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے نا تو پہلے کیا ہوتا ہے، ہوائیں چلنی شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر بادل آتے ہیں، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، پھر بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح رجب کا مہینہ ایسا ہے کہ رحمت کی ہوائیں چلنی شروع ہو گئیں، اور شعبان کے اندر پورا جو مطلع ہے نا یہ ابر آلود ہو گیا رحمت کے بادلوں سے، اور رمضان شروع ہوا تو موسلادھار رحمتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ تو رحمتوں کی ہوائیں رجب سے چلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور موسم جو ہے شعبان میں خوشگوار ہو جاتا ہے، اور رمضان میں خوشگوار اور موسلادھار رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ رجب کا مہینہ بدن کی پاکی کا مہینہ ہے، ظاہری بدن کی پاکی کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ دل کی پاکی کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ روح کی پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ تو انسان بدن کو بھی پاک کرے، دل کو بھی پاک کرے، اور اپنی روح کو بھی پاک کرے۔ کسی نے کہا کہ پورا سال ایک درخت کی مانند ہے، 12 مہینے جو ہیں سال ایک درخت کی مانند ہے، رجب میں اس کے پتے نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور شعبان میں اس میں پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور رمضان میں انسان اس پھل کو کاٹ کے استعمال کر لیا کرتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ شعبان کی مثال، رجب اور شعبان کی مثال رمضان سے پہلے ایسے ہے جیسے فرض سے پہلے نفل اور سنتیں پڑھ کے انسان فرض کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ تو رجب اور شعبان یہ 2 مہینے ہیں رمضان کی تیاری کے لیے، یہ غفلت کے نہیں، یہ رمضان کی تیاری کے مہینے ہیں کہ ہم اس میں رمضان کو ویل پلان کر لیں اور اچھا گزار لیں۔ کہتے ہیں نا ویل پلان ہاف ڈن، اچھا پلان کر لیا جائے تو آدھا کام تو ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے اکابر کتنا اہتمام کرتے تھے اس کے بارے میں بھی بات سن لیجئے۔ ایک مشہور تابعی ہیں ابن الفضل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ 6 مہینے وہ دعا کرتے تھے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جب رمضان آ جاتا، رمضان کو گزار لیتے تو اس کے بعد 6 مہینے یہ دعا کرتے، ثم یدعونہ 6 اشہر ان یتقبلہ منہم، پھر 6 مہینے دعا کرتے اللہ اس رمضان کو ہم سے قبول کر، یعنی سارا سال رمضان کی فکر اور رمضان کی دعائیں۔ پھر رمضان کیسا گزارتے ہوں گے، وہ کتنی محنتیں کرتے ہوں گے، اس کا ہم اس بات سے اندازہ لگا رہے ہیں جس کو انتظار ہے رمضان کا 6 مہینے، تو کتنا محبت سے رمضان گزارتا ہوگا۔ پھر رمضان کے بارے میں فرمایا کہ پورے سال کے قلب کی مانند ہے، دل کی مانند ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا جس کا دل ٹھیک ہو گیا اس کا جسم ٹھیک ہو گیا، سب ٹھیک ہو گیا، اور جس کا دل بگڑ گیا اس کا جسم بگڑ گیا۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جس کا دل ٹھیک ہو گیا اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ
یہ مہینوں میں دل کی مانند ہے، جس کا رمضان ٹھیک گزر گیا اس کا پورا سال ٹھیک گزرے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔